بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این ویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ، تمام یورپی ممالک، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، سینٹرل ایشیا ممالک، تمام ہی عرب عجم کے ممالک آج سب کو اس میں بالخصوص خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد نئی بننے والی حکومت کے ساتھ امت مسلمہ اپنی یکجہتی، اپنے برادرانہ تعلقات اور اس برادرانہ تعلقات میں امریکی اس خارجہ پالیسی جو کہ ابراہیمی معاہدے یعنی کہ ابراہم ایکارڈ سے منسوب ہے، اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے، اس کی حکمت میں تین بڑے عقائد یعنی ایک خدا کے ماننے والوں میں یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسائی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، مسلمان یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، سبھی کے مستقبل کے بہترین عام فلسفے کے بارے میں سوچا گیا اور بزرگوں کی تحریر اور معاہدے کو جانب بڑھایا گیا۔ ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ نئی بننے والی امریکی جو انتظامی حکومت ہوگی وہ اس کے تسلسل کو برقرار رکھے، اور یہ میں اس وقت دفتر خارجہ یعنی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سینٹرل کمانڈ، امریکی سینٹرل کمانڈ جو پوری دنیا کی عالمی اتحادی قوت کا نام ہے اور جس کے سب سے بڑے شراکت دار مسلم ممالک ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ سمندری تحفظ سے لے کر علاقائی تحفظ اور فضائی تحفظ کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ نہر سوئس ہر انسان، ہر مذہب، ہر عقائد، ہر سوز، زبان، رنگ، نسل کے لیے اس کے مستقبل کے حوالے سے معاشی، سفارتی، تعلیمی، ترقی، دنیا میں داخل ہونے کے سفر کا ایک راستہ ہے جسے سب کے لیے یکساں بنانا ہوگا اور اسے تحفظ دینا ہوگا، اور اس میں تمام ہی مسلم ممالک جو ہیں وہ امریکی قیادت کے یعنی امریکی سینٹرل کمانڈ کے شانہ بشانہ کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نئی بننے والی امریکی حکومت امریکی ابراہم ایکارڈ جو کہ امریکی خارجہ پالیسی کی ایک تاریخ ساز کامیابی کا نام ہے، جسے نہ جانے کیوں لوگ اوائڈ کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں یہ خیر ہم جانتے ہیں، لیکن ہر ایک نشست پہ اس پر فوری بات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بڑے مکالمے کی ضرورت ہے۔ کئی انٹرنیشنل جو اردو نشریات ہے یعنی کہ USA اردو ہے، BBC اردو ہے، DW اردو ہے، اس طریقے سے دیگر جرمنی اردو ہے، یورپ اردو ہے، وہاں پر اگر اس مکالمے کو کیا جائے تو ہم مل کر ایک جنت نظیر دنیا کی کنجی حاصل کر لیں گے۔ جنگ کے خطرات اور منڈلاتے بادل، ان سب کا واحد حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان اکٹھا سرزمین مقدسہ میں، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکارڈ کے بعد
عبادت اور زیارت کیا کرتے تھے، اب امریکہ نے اپنی حکمت میں اسے مزید پائیدار، شفاف اور امن کی جانب لے جانے کی خارجی سطح پر مملکتوں کے اعتبار سے ایک کوشش کی ہے، اور وہ کوشش انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ ہم مسلمان اسے کامیاب بنائیں گے۔ ہم مسلمانوں میں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ بھی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ تو ہم کامیاب بنائیں گے کیوں؟ اس میں ہمارے پرخو یعنی ہمارے صحابہ اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکارڈ کے تسلسل کو جاری اور ساری رکھا گیا، اور بلکہ اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا کہ یہودی عیسائی جہاں مسلمان اکٹھا عبادت زیارت کیا کرتے تھے، اب وہیں اکٹھا رہ کھا اور ایک جیسے خواب دیکھ سکتے ہیں، اور یہی امریکی حکمت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور امریکہ یوں ہی عالمی رہنما نہیں بن گیا، اس کی کوئی بنیادی وجوہات بھی۔ میں برطانیہ سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اس فلسفے میں، گو کہ ملکہ برطانیہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک بہت بزرگ شخصیت جن کا ایک شفقت کا معیار ہے سب پر، یعنی یہودی، مسلمان، عیسائی، سب کے لیے وہ بالکل برابر سے سوچتی ہیں رہی، ہر ملکوں کے لیے، ہر رنگ نسل کے لیے، آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے یہی تھے کہ وہ یروشلم میں امریکی قیادت کے ساتھ مل کر یہ امن کا پودا لگائیں، اور ہم نے بڑی کوشش کری کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو، لیکن دیکھیں اگر آپ نے سفارتکاری کو چھوڑا تو معاملہ وہی ہتھیاروں کے آگے چلے گئے، کم عقل لوگ ہر طرف حکمران بنا دیے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا گیا۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے، کیا ہم نے امن کر کے اس دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے، یا جنگ کر کے اس دنیا کو جہنم کی دہلیز میں جھونکنا ہے؟ یہ ہمارے فیصلے ہیں۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم نے امن کر کے اس دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وقت گزر جائے اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ کاش ہم اس وقت کو تھام لیتے۔ تو میں آج امریکی ریاست اور امریکی خارجہ کا جو محکمہ ہے، دفاع کا محکمہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ امریکہ جو ہے امریکی ابراہم ایکارڈ کو عملی مسلم دنیا میں ایک عجب سا ڈرامہ رچا رکھا ہے، گو کہ وہ دو ریاستی حل کو بھی مانتے ہیں کہ جی دو ریاستی حل جو ہے وہ ناگزیر ہے، لیکن 77 سال سے مسلم فلسطینی مر رہے ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ فیصلہ مسلم ریاستوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی 3 عقائد کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ اسرائیلی میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، بدھ مت بھی ہو سکتے ہیں، کئی اور دیگر مذاہب اور عقائد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایرانیوں میں یہودی، عیسائی، مسلمان، یہودی، بدھ مت سبھی ہو سکتے ہیں، امریکہ میں ہو سکتے ہیں، برطانیہ میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تمام ممالک عیسائیت میں آ سکتے ہیں، یہ تمام ممالک یہودیت میں آ سکتے ہیں، یہ تمام ممالک مسلمانیت میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب عقائد اور مذہب بالا تر سبجیکٹ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور اگر آج ہم نے اسے منصفانہ طریقے سے ایڈریس نہ کیا، یعنی کہ دا گاڈ از ون، یعنی شاہ عبداللہ بادشاہ سلامت کی بات درست ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بنیاد بنا کے دنیا امن کا گہوارہ بنائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کی نئے بننے والی حکومت جو بھی صدارتی انتظامی امور آتی ہے، اور میں اس وقت سیکرٹری بلنکن صاحب سے بہت خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں، کمیلا ہیرس صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بننے والی نئی حکومت، ٹرمپ صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بننے والی نئی حکومت میں امریکی ابراہم ایکارڈ کے تسلسل کو جاری اور ساری رکھا جائے، اور قوت ہے پوری دنیا میں پھیلی، سمندر میں، علاقائی تحفظ
کے حوالے سے، سمندری تحفظ کے حوالے میں اسے مزید قوت دینا۔ اور اے مسلمانوں، یہ جان لو کہ ابراہیم کو جب حکم ہوا علیہ السلام کہ وہ مقام حجاز پہنچے تو انہوں نے اپنی ایک بیگم کو مقام حجاز میں رکھا جبکہ دوسری کو فلسطین میں رکھا، اور اسی وقت سے اے نسل اسماعیل کی شجر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں، حضرت اسماعیل کو اللہ کی جانب سے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس پر اپنے والد کو جو حکم الہی ہوا کہ اس سے اذان دو، تو سمجھ لو تمہارا قبلہ تب سے ہی وہاں پر مقصود کر دیا گیا تھا، وہ بھی اللہ کی عبادت گاہ ہے۔ اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیراتی کام اللہ کی عبادت کے گھر کے لیے کی، وہ بھی اللہ کے گھر کی عبادت گاہ ہے۔ مسلمانوں، اے اسماعیل کی شجر سے تعلق رکھنے والوں، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اپنے کعبے کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاؤ، مدینہ منورہ میں جمع ہو جاؤ، اس کا پورا احصار کر لو، اس کو کارڈن آف کر لو۔ اور میں جارڈن سے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اردن سے، کہ جو فیصلے لیں ہوش مندی کے لیے لیں۔ اقوام متحدہ میں یہ بات اس حد تک صلاحیت کر گئی ہے، اسرائیل کو 1967 سے قبل سرحدی تقسیم پر واپس چلا جانا چاہیے، اور یہ کہ وہ القدس خالی کر دے، کیونکہ اس سرزمین مقدسہ کو ایک خدا کے ماننے والوں میں 3 عقائد یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو برابر سے عبادت، زیارت کا حق و اختیار حاصل ہے، اور امریکی ابراہم ایکارڈ کے پوری دنیا پر نافذ اور عمل ہو جانے کے بعد یہاں وہ اکٹھا رہ، کھا، عبادت اور ایک جیسے خواب بھی دیکھ سکیں، اور اس سرزمین مقدسہ کی نظامتی کنجی عیسائیوں کے حوالے امریکی قیادت کو جانی چاہیے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اسے UN کا بفر زون اب بنا دینا چاہیے۔ یہی مسئلے کا حل ہے، یہیں سے 2 ریاستی حل نکلے گا، اسرائیل بھی ایک ملک بنے گا، فلسطین بھی ایک ملک بنے گا۔ امریکہ کا یہ عہد کہ فلسطین غزہ پٹی قبل جنگ کے بعد اور آج بھی مسلم فلسطینی سرزمین ہے، ہم امریکہ کے اس عہد کو تسلیم کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، اور مسلم ممالک سے کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا معاملہ نہ رکھیں، یہ امت کے بڑے فیصلے ہیں جو 3 عقائد کے درمیان ہونے ہیں۔ یہ قومیں پھینکتی کیا ہیں؟ جب خلافت تھی تو کیا یہ اقوام تھے؟ نہیں تھے۔ خلافت کا خاتمہ اس لیے کیا گیا کہ کسی طریقے سے دین پیچھے رہ جائے اور لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آ جائے۔ ہم شخصیت سے طاقت دوبارہ دین میں منتقل کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے ممالک کو بہت سپورٹ کریں گے جن کا آئین عین اسلامی آئین ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ اس دنیا کو ہمارے ہاتھوں جنت نظیر بنائے، آمین۔